بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ترجمہ: ہے نبی کے اہل بیت، اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور رکھے اور خوب تمہیں پاکیزگی عطا فرمائے۔ دیکھیں، اس آیت میں خطاب جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو ہے۔ اس آیت کے اندر اہل بیت کو خطاب ہے، تو اہل بیت سے مراد کون ہیں؟ اس میں ہم سے اختلاف کرتے ہیں روافض۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اہل بیت سے مراد سب سے پہلے پیغمبر کی بیویاں ہیں، پھر پیغمبر کی اولاد، پھر اولاد کی اولاد اور پھر داماد۔ یہ اہل بیت کا لفظ سب کو شامل ہے، لیکن اہل بیت کا اولین مصداق جو ہے وہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن ہے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن ہے۔ یہ آیت بھی ازواج مطہرات کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے۔ اس آیت سے پہلے آیت ہے یا نساء النبی من یأت منکن، اس میں بھی خطاب نبی کی بیویوں کو ہے۔ اس کے بعد یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اس میں بھی خطاب نبی کی بیویوں کو ہے۔ اور اس کے بعد ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اس میں بھی خطاب نبی کی بیویوں کو ہے۔ اب دیکھیں، جب آگے اور پیچھے دونوں طرف خطاب نبی کی بیویوں کو ہے تو یہ آیت درمیان میں ہوئی، تو اس میں بھی خطاب نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو ہی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا اہل بیت کا اولین جو مصداق ہے وہ نبی کی بیویاں ہیں۔ نمبر 2، دیکھیں اہل بیت کا لغوی مفہوم دیکھیں، تب بھی پیغمبر کی بیویاں ہی مراد ہیں۔ اہل بیت، یہ بیت کا لفظ یہ باتا یبیت بیتن بمعنی رات گزارنے سے ہے۔ انسان رات بیوی کے ساتھ گزارتا ہے، اور البیت اس کمرے کو کہتے ہیں جہاں آدمی رات گزارے، تو اہل بیت اسے کہتے ہیں جو رات کمرے میں آدمی کے ساتھ ہو، اور وہ بیوی ہوتی ہے۔ نمبر 3، اگر عرف میں بھی دیکھا جائے تو عرف میں بھی اہل بیت کہتے ہیں گھر والے۔ مثلا مجھے کوئی بلا لیتا ہے، میں جاتا ہوں اور بیٹی اور بیٹے کو لے کے جاتا ہوں، تو وہ پوچھتے ہیں کہ گھر والے کدھر ہیں؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عرف میں بھی گھر والوں سے مراد وہ بیوی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے اولین مصداق اہل بیت کا وہ ازواج مطہرات تھی۔ روافض کہتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت علی، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہم، یہ اہل بیت ہیں، اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی اہل بیت میں ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے، وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس میں ہے لیذہب عنکم الرجس، تو یہاں پر کم ضمیر استعمال ہوئی ہے لیذہب عنکم،
تو ازواج مطہرات تو ساری عورتیں تھیں، تو چلو اگر کچھ مرد ہوتے کچھ عورتیں ہوتی تو پھر کم ضمیر لا سکتے تھے. یہ تو مذکر کی ضمیر ہے، مؤنث کی تو نہیں ہے. تو اس میں حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت فاطمہ الزہرا یہ 4 شامل ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو کم ضمیر یہاں پر تغلیباً لائے ہیں. تغلیباً یہ ایک عورت کو بھی شامل ہے، کیونکہ مرد زیادہ ہیں تو اس وجہ سے ان کو غلبہ دیتے ہوئے کم ضمیر کو یہاں پہ لے آئے ہیں. تو اگر ازواج مطہرات اہل بیت ہوتی تو کن ضمیر ہونی چاہیے تھی، نہ کہ کم ضمیر. اور اس آیت کے اندر تو کم ضمیر لائے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات نہیں ہے. اس کے 2 جواب ہیں، ذہن نشین فرما لیں. نمبر 1 ہم کہتے ہیں دیکھو قرآن کریم میں موجود ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بوڑھی بیوی کو فرشتے بچے کی خوشخبری سنانے آئے تو اسے تعجب ہوا. تو فرشتے کہنے لگے اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کیا تم اللہ تعالیٰ کے امر میں تعجب کرتی ہو؟ اے گھر والو تم پر اللہ کی رحمت اور برکت ہو. اب دیکھوں علیکم، یہاں پر بھی کم ضمیر آئی ہے. اب دیکھیں اس میں تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے، تو فرشتوں نے ان کے لیے بھی کم کا لفظ استعمال کیا ہے. اصل بار یہ ذہن نشین فرما لیں، کم کی اصل وجہ تو مردوں کے لیے ہی ہے، لیکن بعض صیغوں میں یہ عورتوں پر بھی کم ضمیر بولی جاتی ہے. نمبر 2 ہم کہتے ہیں دیکھیں ہم نے کہا ہے اہل بیت کا اولین مصداق جو ہے وہ پیغمبر کی بیویاں ہیں، اولین جو مصداق ہے. تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم پیغمبر کے داماد اور نواسوں کو اہل بیت سے خارج کرتے ہیں. ہم تو ان کو خارج نہیں کرتے، بلکہ ان کو بھی اہل بیت کا لفظ شامل ہے. جب سب کو شامل ہے تو پھر کم ضمیر کو لے کر آپ ہم پہ کوئی اشکال بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں. تو جب مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، کم ضمیر اس وجہ سے لائے کہ مردوں کو غلبہ دیتے ہوئے. تو اس وجہ سے اس کے اندر مذکر اور مونس دونوں طرح کی جنس جو ہے وہ اس کو شامل ہو جائیں گی. نمبر 3 اسی طریقے سے دیکھیں اس کے اندر فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، بے شک اللہ تعالی اہل بیت سے رجس کو دور کرتے ہیں. تو روافظ کی دلیل یہ ہے، روافظ کہتے ہیں دیکھو اللہ نے نبی کی بیٹی یعنی کہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داماد حسنین کریمین سے رجس یعنی گناہ کو دور کر دیا ہے. بلکہ روافظ کے نزدیک اس میں نمبر 1 حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، ان سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ تعالیٰ نے ان سے رجس کو دور کیا ہے. کہتے ہیں دیکھیں یہاں پر رجس سے مراد وہ گناہ ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے گناہ کو دور کیا تو یہ معصوم ہوئے. تو اس کا جواب بھی ذہن نشین فرما لیں. ایک ہے تطہیر تکوینی اور ایک ہے تطہیر تشریعی. تطہیر تشریعی کہتے ہیں
بندہ گناہ نہ کرے. جب بندہ گناہ نہ کرے تو یہ شرعاً جو ہے پاک ہے. تطہیر تکوینی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے مقدر ہی ایسا بنا دے کہ وہ گناہ کرے گا ہی نہیں. انبیاء اور ملائکہ کی جو تطہیر ہے یہ تطہیر تکوینی ہے. کیا مطلب؟ اللہ ان سے گناہ ہونے ہی نہیں دیتے. فرشتے میں تو گناہ کا میلان ہی نہیں ہوتا، اور پیغمبر میں گناہ کا میلان تو ہوتا ہے، مگر ہم نے پڑھا ہے پیغمبر کو خدا گناہ سے بچاتا ہے. تو یہ ہے تطہیر تکوینی. اور امت کا اگر کوئی ایسا فرد ہو جو گناہ نہ کرے، یہ ممکن ہے کوئی بندہ ہو اور گناہ نہ کرے، تو اس کے اندر جو تطہیر ہوگی یہ تطہیر تکوینی نہیں ہوگی بلکہ تطہیر تشریعی ہوگی. تو معصوم کا معنی یہ نہیں کہ بندہ گناہ نہ کرے، بلکہ معصوم کا معنی یہ ہے کہ اللہ اس کو تمام گناہوں سے بچائے. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی امتی بندہ ہو اور گناہ نہ کرے، تو یہ عصمت نبوت کے خلاف نہیں ہے. تو لہٰذا تطہیر تکوینی اور تطہیر تشریعی ان دونوں میں فرق ہے. عام بندہ ہوگا تو اس سے مراد اگر یہ گناہ نہیں کرے گا تو اس سے مراد تطہیر تکوینی نہیں ہوگی بلکہ تطہیر تشریعی ہوگی. اور اگر نبی ہوگا یا فرشتہ ہوگا تو ان کے اندر جو تطہیر ہے اس سے مراد تطہیر تکوینی ہے. تو لہٰذا تطہیر تکوینی اور تطہیر تشریعی ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. نوٹ: یہاں اہل بیت سے ازواج مطہرات ہی مراد ہیں، کیونکہ اس آیت سے پہلے تمام تر خطابات ازواج مطہرات ہی سے ہوئے ہیں. نمبر 2، مسنون تراویح. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ بے شک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امرہ، انہیں حکم دیا کہ ان یصلی باللیل فی رمضان، کہ وہ رمضان میں لوگوں کو رات کے وقت تراویح پڑھایا کریں. فقال، حضرت عمر نے فرمایا کہ ان الناس یصومون النہار، لوگ تو دن کو روزہ رکھتے ہیں، ولا یحسنون ان یقرؤوا، اس لیے قرآن مجید اچھی طرح نہیں پڑھ سکتے. فلو قرأت القرآن علیہم باللیل، اگر آپ رات کے وقت ان کو قرآن کریم سنائیں تو یہ بہت ہی اچھا ہو. فقال، وہ فرمانے لگے، یا امیر المؤمنین، ہے امیر المؤمنین، ھذا شیء لم یکن، یہ ایک ایسی چیز ہے جو پہلے نہیں ہوئی ہے. فقال، تو حضرت عمر فرمانے لگے، قد علمت، یقیناً میں یہ بات جانتا ہوں، ولکنہ احسن، لیکن یہ بہت اچھی ہے. فصلی بہم، تو پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائیں. اب دیکھیں، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تراویح جو ہے وہ 20 رکعات ہیں. تراویح 20 رکعات سنت ہے، اور تراویح اور تہجد کی نماز میں فرق ہے. وہ میں نے پیچھے 7 یا 6 فرق آپ کے سامنے عرض کیے تھے، ان کو ذہن نشین فرما لیں. تیسری چیز ہے عقیدہ. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق چند عقائد. حب صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہم، صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کے ساتھ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی علامت ہے. صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ عنہم دونوں سے بغض یا ان دونوں میں سے کسی ایک سے محبت اور دوسرے کے ساتھ بغض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی علامت ہے اور گمراہی ہے. عفت امہات المؤمنین،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت جن کا اولین مصداق امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن ہیں، ان کو پاک دامن اور صاحب ایمان ماننا ضروری ہے۔ فائدہ: امہات المؤمنین کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت خدیجہ بنت خویلد، نمبر 2 حضرت سودا بنت زمعہ، نمبر 3 حضرت عائشہ بنت صدیق اکبر، نمبر 4 حضرت حفصہ بنت فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 5 حضرت زینب بنت خزیمہ، نمبر 6 حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ، نمبر 7 حضرت زینب بنت جہش، نمبر 8 حضرت جویرہ بنت حارث، نمبر 2 حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان، نمبر 10 حضرت صفیہ بنت حیی، نمبر 11 حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہن۔ مشاجرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ مشاجرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں حق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب تھا، اور ان کے جو مخالف تھے وہ خطا پر تھے، لیکن یہ خطا عنادی نہ تھی بلکہ خطا اجتہادی تھی، اور خطا اجتہادی پر لعن طعن اور ملامت یہ جائز نہیں بلکہ سکوت واجب ہے۔ حدیث پاک میں اس پر ایک اجر کا وعدہ ہے۔ صحیح بخاری کے اندر بلکہ یہ روایت موجود ہے کہ اگر مجتہد اجتہاد کرے اور صحیح اجتہاد کرے تو اللہ اس کو دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں، اور اگر مجتہد اجتہاد کرے اور صحیح نہ کرے تو اللہ پھر بھی اس کو اکارہ اجر ضرور عطا فرماتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ حق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے باہمی اختلاف میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، اور یزید کی حکومت نہ خلافت راشدہ تھی اور نہ خلافت عادلہ، اور یزید کے اپنے عملی فسق سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بری ہیں، کیونکہ دیکھیں یزید کا اپنا عمل تھا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عمل تھا، تو یزید کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کوئی بات نہیں آتی ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت بڑے صحابی ہیں، ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ اس کو ہادی اور مہدی بنا دے۔ تو یزید جو ہے یہ فاسق فاجر تھا۔ میں نے کل پرسوں بھی اس پہ تھوڑی سی بات کی تھی کہ ہمارے اکابرین کا نظریہ اس کے بارے میں ہے کہ یزید فاسق فاجر تھا۔ باقی اس پہ لعن طعن کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اس میں ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ سکوت بہتر ہے، اگرچہ بعض حضرات نے اس پہ بھی لعن طعن کی ہے، لیکن اسی طریقے سے کچھ حضرات تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے یزید کو کافر تک کہا ہے، جن میں امام احمد بن حنبل بھی تھے، اور اسی طریقے سے اور بھی کچھ حضرات تھے۔ تو اس وجہ سے جو رائے اعتدال ہے وہ یہی ہے کہ یزید فاسق فاجر تھا، باقی لعن طعن کرنے کا کوئی فائدہ ہے نہیں ہے، تو وقت کا ضیاع ہی ہے، تو اس وجہ سے لعن طعن اس کے بارے میں سکوت ہی زیادہ بہتر ہے۔ باقی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حق پر تھے، اور یزید جو تھا یہ باطل پر تھا، کیونکہ اس کی خلافت جو ہے نہ خلافت راشدہ ہے اور نہ خلافت عادلہ ہے، بلکہ اس کی ملوکیت تھی، تو اس وجہ سے یہ فاسق فاجر تھا۔ 3 دن تک اس آدمی نے مکہ اور مدینہ کو مباح الدم قرار دیا، جس کی وجہ سے 3 دن تک وہاں پہ نہ اذان ہو سکی ہے نہ کوئی اور معاملہ ہو سکا ہے، اور اس نے اپنی فوج چھوڑ دی تھی، جس کی وجہ سے اس وقت وہاں پر بہت ساری ایسی عورتیں تھیں جو زنا کی وجہ سے حاملہ ہوئی تھی۔ آپ خود اندازہ لگا لیں، اس کی وجہ سے ہم کیسے یہ کہہ دیں کہ نہیں جی یزید کو چھوڑ دو، یہ فاسق فاجر بھی نہیں تھا، تو اس وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دشمن بھی تھا۔ نمبر 4 مسئلہ مرد و عورت کی نماز میں فرق۔ مرد و عورت کے درجہ ذیل احکام ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔
नंबर 1, मर्द नमाज शुरू करते वक्त अपने हाथ कानों के बराबर उठाए, जबकि औरत हाथों को सीने के बराबर उठाए। अल-मुअजमुल कबीर लित्तबरानी जिल्द 9। नंबर 2, मर्द नमाज में हाथ नाफ के नीचे बांधे। मुसन्नफ इब्न शैबा जिल्द 3 के अंदर रिवायत है। मुस्नद ज़ैद बिन अली के सफ़ा 219 पे भी ये रवायत मिलती है। जबकि औरत अपने सीने पर हाथ बांधे। ये मुस्तखलसुल हक़ाइक़ शरह कंज़ुद दक़ाइक़ और अस्साया जिल्द 2 सफ़ा 156 में है। नंबर 3, मर्द रुकू में अपनी उंगलियों को कुशादा करते हुए घुटनों को पकड़ेगा, अपनी कोहनियों को पहलू से जुदा रखेगा, पुश्त को सीधा रखेगा और सर को ना ऊंचा करेगा ना नीचा करेगा। सुनन अबी दाऊद जिल्द 1 के अंदर भी रवायत है। अल-मुअजमुल औसत लित्तबरानी जिल्द 4, सही मुस्लिम जिल्द 1 सफ़ा 194 के अंदर भी है। जबकि औरत रुकू में मर्द की बनिस्बत कम झुकेगी, अपने हाथ बग़ैर कुशादा किए हुए घुटनों पर रखेगी और कोहनियों को पहलू से मिला कर रखेगी। मुसन्नफ अब्दुर रज़ाक जिल्द 3, फतावा आलमगीरिया जिल्द 1। नंबर 4, मर्द सजदा में अपना पेट रानों से दूर रखेंगे और अपनी कोहनियों को ज़मीन से बुलंद रखते हुए पहलू से जुदा रखेंगे और सुरीन को ऊंचा करेंगे। ये सही बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है कि इसी तरीके से सुनन अबी दाऊद जिल्द 1 सफ़ा 130 के अंदर भी ये रवायत में ये चीज़ें मिल जाती हैं। जबकि औरत इन सब आज़ा को मिलाकर और सिमटा कर रखे। मरासील अबी दाऊद सफ़ा 103, अल-कामिल इब्न अदी जिल्द 2 सफ़ा 501, अस-सुननुल कुबरा लिल बैकी जिल्द 2 सफ़ा 222 के अंदर ये रिवायात है। नंबर 5, कादा में मर्द अपना पाँव बिछाकर इस पर बैठे और दायां पाँव खड़ा रखे। सही बुखारी जिल्द 1 और सही मुस्लिम जिल्द 1 दोनों के अंदर ये रिवायात है। जबकि औरत बाएं कूल्हे पर बैठे और दोनों पाँव दाईं तरफ निकाल दे और दाईं पिंडली को बाईं पिंडली पर रखे। ये मुस्नद अबी हनीफ़ा रिवायतुल हस्कफ़ी, इमाम हस्कफ़ी इसको रवायत करते हैं। इसके अंदर ये रवायत है। अल-कामिल इब्न अदी जिल्द 2 के अंदर, अस-सुननुल कुबरा लिल बैकी जिल्द 2 के अंदर भी ये रवायत है। नंबर 6, मर्द का सर अगर नमाज में नंगा हो तो इसकी नमाज हो जाएगी, लेकिन इसके लिए पगड़ी और टोपी अफजल है। सही बुखारी जिल्द 1 के अंदर है। जबकि औरत की नमाज बग़ैर दुपट्टे के नहीं होती। सुनन अबी दाऊद जिल्द 1, सुनन तिरमिज़ी जिल्द 1, सुनन इब्न माजा सफ़ा 48 के अंदर, इन 3 किताबों के अंदर ये अहादीस मिलती हैं। नंबर 7, मर्दों के लिए ज़रूरी है कि वो फ़र्ज़ नमाज बाजमात अदा करें। इसके तर्क पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वईदें बयान फरमाई हैं। सुनन अबी दाऊद जिल्द 1, सुनन नसाई जिल्द 1 के अंदर ये रिवायात आपको मिलेंगी। जबकि औरत के लिए अपने घर में नमाज पढ़ना बेहतर है। सुनन अबी दाऊद जिल्द 1, अत-तरगीब व तरहीब, ये इमाम मुंज़िरी की है जो जिल्द 1 के अंदर, तो ये वहाँ पे आपको ये मिल जाएंगी। नंबर 8, औरत मर्दों की इमामत नहीं करा सकती, जबकि मर्द औरतों की इमामत करा सकता है। ये मुहल्ली इब्न हज़म जिल्द 3 के अंदर ये मौजूद है। नंबर 9, औरतों की जमात मकरूह है। मुस्नद अहमद तबरानी के अंदर, और ये जो है ये आला उस सुनन, ये इसके हवाले से जिल्द 4 के अंदर ये बात मौजूद है। लेकिन अगर वो जमात करवाना ही चाहें, मसलन रमज़ान में हाफ़ज़ा औरत तरावी पढ़ाए, तो इनकी इमाम सफ़ के दरमियान में खड़ी होगी। सुनन कुबरा लिल बैकी जिल्द 3, मुसन्नफ अब्दुर रज़ाक जिल्द 3 के अंदर ये रवायात है। जबकि मर्दों का इमाम सबसे अगली सफ़ में अकेला खड़ा होगा। सुनन तिरमिज़ी जिल्द 1, सही मुस्लिम जिल्द 2 के अंदर ये रवायात है। नंबर 10, मर्दों के लिए अज़ान और इकामत सुन्नत मुअक्कदा है, जबकि औरतों के लिए न अज़ान मसनून है न इकामत। सुनन कुबरा लिल बैकी जिल्द 1 के अंदर ये रिवायात हैं। नोट, मर्द औरत की नमाज में फ़र्क के तफसीली दलाइल के लिए बंदा की मुरतब करदा फ़ाइल मर्द औरत की नमाज में फ़र्क मुलाहिज़ा फरमाएँ। ये मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास गुमन साहब हफ़िज़हुल्लाह, इनकी एक फ़ाइल है
مرد عورت کی نماز میں فرق، وہاں پہ احادیث کو بھی جمع کیا گیا ہے، تو اگر کوئی دیکھنا چاہے تو اس کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ آخری چیز ہے دعا، دودھ پینے کی دعا۔ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من، سنن ابی داؤد جلد 2 کے اندر ہے یہ، کہ ترجمہ ہے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت ڈالیے اور ہم کو مزید دیجیے۔ آج کے سبق میں بھی ہم نے 5 چیزیں پڑھی ہیں۔ نمبر 1 قرآن کریم کی آیت، نمبر 2 حدیث مبارک، اور نمبر 3 عقیدہ، نمبر 4 مسئلہ، اور نمبر 5 آخر میں دعا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔